سب سے پہلے تو میں یہ چند حضرات جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ہمارے چھوٹے سے ادارے میں تشریف لائے تو میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، ماسٹر انیس صاحب، اکرام بھائی، حاجی رضوان صاحب، مفتی صاحب. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ مسلسل 3-4 ہفتوں سے چند افراد کر کے اس ادارے سے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، ادارہ دکھایا جا رہا ہے. اس کا ایک مقصد ہے. آج غالباً یہ 4تھا ہفتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جڑ رہے ہیں. پچھلے ہفتہ بھی کچھ حضرات تشریف لائے تھے، اس کے پہلے والے ہفتے میں بھی کچھ حضرات تشریف لائے تھے. تو یہ سب جوڑنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو مشن ہم اس علاقے کے اعتبار سے لے کر چل رہے ہیں اس مشن کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہ ادارہ 6 سال سے یہاں پر دینی خدمت انجام دے رہا ہے، اور 6 سال سے یعنی 5 سال تک، 5.5 سال تک کے کسی بھی قسم کا مالی تعاون کسی سے بھی نہیں لیا گیا. اب ظاہری بات ہے جیسا آدمی کا مشن ہوگا اس کے حساب سے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے حساب سے پھر پلاننگ بھی ہوتی ہے، اس کے حساب سے لوگوں کے رائے مشورے بھی ہوتے ہیں. اب جب ہم نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے کہ ہم کو اس محلے میں اس علاقے کے افراد کو ایجوکیشن دینا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی محلے کے افراد کو، بچیوں کو، بچوں کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہے. اب جب یہ مشن آدمی بنا لے تو ظاہری بات ہے کہ جس علاقے میں آدمی کو کام کرنا ہوتا ہے اس علاقے میں اس کو ایک میدان چاہیے کام کرنے کے لیے. جو اس محلے کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محلے کی حالت یہ ہے کہ نہ یہاں دنیاوی ایجوکیشن ہے، نہ دینی ایجوکیشن ہے. اور دنیاوی اور دینی ایجوکیشن، دینی اور دنیاوی تعلیم یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اب ہم نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم کے اس محلے کے افراد کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اور ہمارا ایک خواب ہے کہ اس محلے سے کوئی ماسٹر نکلے، کوئی ڈاکٹر نکلے، کوئی انجینئر نکلے، یہ ہمارے خواب ہے. اور اس خواب کے اعتبار سے ہماری کوشش بھی جاری ہے اور آپ لوگوں کا تعاون بھی جاری ہے. یہ جگہ اگرچہ آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اس جگہ سے جو مشن ہم لے کر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے سے محنت کو آگے بڑھا کر ہمارے کو اس مشن میں کامیابی دے گا. تو کسی بھی اچھے مشن کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ اخلاص ضروری ہوتا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کے اندر اخلاص عطا فرمائے. اگر ہم کتنا ہی نیکی کا کام کر لے، کتنا ہی اچھا کام کر لے، لیکن ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے، عزت کے لیے، نام و نمود کے لیے اگر کام کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں ہے. اب یہ چھوٹا سا علاقہ، چھوٹی سی جگہ ہم نے اس لیے اس کو منتخب کیا کیونکہ اس کے علاوہ اس علاقے میں اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر بچوں کو جوڑا جائے، جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جائے. تو یہ جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. اور ہمارے جو تعلیم کی جو ترتیب چل رہی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ابھی اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں کوئی اسکول وغیرہ کا تو نظام ہم چلا نہیں سکتے. تو ہمارے یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اسکول کی تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ اسکول بھیجنے کا بھی نظم کیا جاتا ہے. اسکول بھیجنے کا نظم کیا جاتا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول کے بعد پھر دینی تعلیم کے اندر جو مصروف ہوتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ان سال ہمارے بچے، ہمارے ادارے کے جو طلبہ اور طالبات میں سے 2 طالب علم میٹرک کا ایگزام دینے والے ہیں اور 1 طالب علم 12ویں کا ایگزام دینے والے ہیں. اور یہ بچے مدرسے میں رہ کر اسی ادارے سے جڑ کر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں.
تو جیسے جیسے اپنے عزائم کو اور اپنی محنت کو ہم بڑھائیں گے اور اپنے مشن کو بڑھائیں گے، ویسی ویسی جو ہے جگہ کی بھی سخت ضرورت پڑتی جائے گی۔ یہ مدرسہ ابھی ابتدائی مرحلے سے گزر رہا ہے، تعلیمی اعتبار سے اگرچہ اس کو 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی ہے، اس کو ابھی صرف 6 مہینہ ہوا ہے، ابھی اس کو صرف 6 مہینہ ہوا ہے۔ اور ہم بھی یہ طے کریں کہ ہم کو بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اندر سب سے زیادہ آگے رکھنا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو فراموش کرنا یہ اپنے آپ کو پیچھے کرنے والی بات ہے۔ آج ہمارے جو مسلم قوم کے اندر ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھے ماسٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے۔ ہم اگر یہ خیال کر لیں کہ سارے لوگ عالم بن جائے، سارے لوگ حافظ بن جائے، تو یہ خیالات بالکل فضول ہے، کیونکہ نہ سارے لوگوں کا عالم بننا ضروری ہے، نہ سارے لوگوں کا حافظ قرآن بننا ضروری ہے، نہ سارے لوگوں کا فاضل بننا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی بنے شریعت کے حدود میں رہ کر بنے۔ اور یہ بھی خیال فضول ہے کہ ہم سارے کے سارے بچوں کو، ساری کی ساری قوم دنیاوی تعلیم کے اندر مصروف ہو جائے، دین کو فراموش کر دے۔ تو ہمارے ادارے ابھی 2 طریقے سے کام کر رہے ہیں، دینی ادارے بھی 2 طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک ادارہ تو وہ ہے جہاں خالص دینی تعلیم ہوتی ہے، ایسے اداروں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ایسے ادارے جہاں پر خالص دین کی تعلیم دی جائے، خالص قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، دنیاوی تعلیم وہاں پر نہ دی جائے، ایسے اداروں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ اب ایسے اداروں کی سخت ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ ظاہری بات ہے، جب انسان دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کو ایک ساتھ لے کر اگر بچہ چلے گا تو اس کو دینی تعلیم کے اندر وہ مہارت حاصل نہیں ہوتی جو ایسے بچے کو حاصل ہوتی ہے جو خالص ایک ہی طرف جو ذہن لگا کر پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے کہ بچہ جو ہے جس سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے، زیادہ جو محنت کرتا ہے، اس کے اندر اس کو مہارت ہو جاتی ہے۔ میتھس کے اندر اگر کوئی بچہ زیادہ محنت کر رہا ہے اور زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، اس پر اس نے زیادہ توجہ کو اپنی مرکوز رکھا ہے، تو میتھس کے اندر وہ ماہر بن جائے گا۔ سائنس میں اگر اس کی زیادہ توجہ تو سائنس کے اندر ماہر بن جائے گا۔ تو ہمارے ایسے اداروں کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں پر صرف دینی تعلیم ہو، ان کو دینی تعلیم کے اندر مہارت حاصل کرائی جائے، اور دوسرے وہ ادارے کی ضرورت ہے جہاں پر دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ ہم یہ بات بول تو دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے، ڈاکٹر امانت دار ہونا چاہیے، ڈاکٹر جو ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں ڈاکٹر کم ملے گا جب ہم ڈاکٹر بنائیں گے۔ شریعت کے دائرے والا ڈاکٹر ماسٹر آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ ماسٹر بنائیں گے۔ تو ہم کو اس پر بھی محنت کرنی ہے۔ ایجوکیشن جو ہے بچے کو دونوں طریقے سے ملے، تعلیم دونوں طریقے سے ملے، دینی تعلیم بھی ملے، دنیاوی تعلیم بھی ملے، اس پر محنت کرنی ہے۔ اور ہم نے اس ادارے سے یہی مشن لے کر چلنا ہے کہ ہم کو اس محلے میں اتنی محنت کرنی ہے اور اتنا کام کرنا ہے کہ یہاں کے ہر گھر میں ہر بچہ جو ہے تعلیم یافتہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے حالات بہت خستہ ہے، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں پڑھانے کی حالات نہیں ہوتے، مالی جو فقدان کے شکار ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتا، پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے عزائم میں سے یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو اسکول کی تعلیم ادارہ دے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ایسے بچے ہو جو پڑھنا چاہتے ہو لیکن تعلیم مالی فقدان کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہے، اسکول نہیں جا رہے، کام کر رہے، تو اس کے لیے بھی رابطہ کرے۔ ادارہ جو ہے اس کے لیے کوشش کرے گا کہ آپ کی جو ہے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھی تعلیم ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اس ادارے سے بچوں کو عالم حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی سی جگہ ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ اس محلے کے اندر ہم کو کام کرنا ہے، ورنہ ادارہ چلانے کے لیے ہم کو کانٹی شہر کے اندر بھی زمین مل رہی ہے، ناگپور کے جو دوسرے اطراف ہے وہاں پر بھی زمین لوگ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو کام یہی کرنا ہے۔ جب آدمی نے جگہ کو متعین کر لیا کہ کام اس علاقے میں کرنا ہے تو پھر جگہ بھی وہیں چاہیے، جگہ بھی وہیں چاہیے۔
اب یہ یہاں پر جو مقامی جو بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہے، جن کو ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی سکھلایا جاتا ہے، چونکہ اب ہر بچہ اور بچی عالمہ نہیں بنتی ہے، وہ اسکول پڑھنا چاہتی ہے، وہ آگے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کوئی ماسٹر بننا چاہتی ہے، تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کم از کم اتنا اس کو آ جائے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کر سکے، قرآن ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا آ جائے، تو اس کی محنت ہمارے یہاں کی جا رہی ہے۔ تو یہ بچیاں جو ہمارے یہاں ناظرہ مکمل کر لیتی ہے، ان کو 3 سال کے اندر ترجمہ کلام پاک ان کا مکمل کرایا جاتا ہے۔ 2 گھنٹے کی ان کی ترتیب ہے، 2 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹہ بچیاں پڑھتی ہے، اس کے بعد ان کے اسکول کے معمولات ہوتے ہیں، اور یہ 2 گھنٹے کی تعلیم کے اندر 3 سال کے کورس کے مطابق ان کو گرامر کے ساتھ باقاعدہ عربی گرامر وغیرہ بھی سکھلائے جاتے ہیں، اور وہ گرامر کے ساتھ ان کو قرآن کا ترجمہ سکھلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو کام کرنا ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے تعلیم کے معاملے میں بیداری ہو، اور بچوں کے والدین بھی جو تعلیم کے معاملے میں بیدار ہو۔ اب اسی کے لیے جو ہم یہ جگہ کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 3 مہینے سے اس کے لیے کوشش جاری ہے، محنت جاری ہے۔ بس آپ لوگوں سے اتنی درخواست ہے کہ جس مشن کے اندر ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم جو کم ہیں، تو آپ بھی اس کے اندر جڑ کر اپنے رائے سے، اپنے مشورے سے نوازے۔ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو تجربہ ہے، جس کی جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے اتنا زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے۔ علم اور تجربہ دونوں الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ لوگ جڑیں گے تو آپ کے تجربات سے کچھ اور چیزیں، کچھ اور باتیں سامنے آئیں گی، تو پھر اس تجربات کی روشنی میں کام کو آگے بڑھایا جائے گا، اس تجربات کی روشنی میں کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب جیسے بلڈنگ کے خریدنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، تو ہم نے ذہن میں جو ترتیب تھی، اس ترتیب سے ہم جو لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جان پہچان والوں کی ہم نے لسٹ بنائی ہے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے تعلقات والے میں ایسے لوگ ہو جو اس بلڈنگ پر، اس مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، تو آپ ان کا بھی نام پیش کریں۔ آپ لوگوں نے صرف مال کا تقاضا نہیں ہے، آپ لوگوں کے وقت کا بھی تقاضا ہے۔ ہم سب کو جڑ کر اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ 3 محلے کی جو بچیاں بچے یہاں پر آتے ہیں، ان 3 محلے پر کام کرنا ہے، ان 3 محلے کے افراد پر ہم کو کام کرنا ہے، ان پر محنت کرنی ہے، اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ یہ بچیاں جو ہے آگے چل کے ہمارے ادارے سے اس طریقے سے فارغ ہو کہ دنیاوی تعلیم ان کے اندر ہو، لیکن دین بھی ساتھ ساتھ ہو۔ دنیاوی تعلیم ان کے اندر ہو، لیکن قرآن و سنت ان کے اندر، قرآن و سنت کی تعلیم بھی ان کے اندر ہو، قرآن و سنت پر عمل ہو۔ کیونکہ اسلام دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتا، اسلام جو ہے تعلیم کی اجازت دیتا ہے، اور حالات کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے بعض مرتبہ یہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں شریعت کا ایک مسئلہ ہے، ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کو لیڈیز ڈاکٹر کو ہی بتانا چاہیے، اس کو لیڈیز ڈاکٹر کو ہی بتانا چاہیے۔ مرد ڈاکٹر جو کہ اجنبی ہو، نامحرم ہو، کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ عام حالت میں مرد ڈاکٹر کو اس کو بتانا نہ پڑے۔ اب یہ مسئلہ ہے، تب ظاہری بات ہے لیڈیز ڈاکٹر، مسلم ڈاکٹر کب ملیں گی؟ جب ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ تو اسلام کی تعلیمات کو قانون نافذ کرنے کے لیے، اور اسلام کی تعلیمات کو علاقے کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے پھیلانے کے لیے بھی بعض مرتبہ دنیاوی تعلیم ضروری ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کرنا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں بچوں کا ذہن یہ بنانا ہے کہ بچہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش نہ کرے، یہ ذہن بنانا ہے، ذہنوں کو بدلنا ہے۔ عام طور پہ جو کالج میں بچے بچیاں جاتے ہیں، ان کا ذہن جو دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، دینی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو بھٹک جا رہے ہیں، راہ راستے سے ہٹ جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، فحاشیت کی طرف جا رہے ہیں، عریانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں کالج کی غلطی نہیں ہے، کالج والے، اسکول والے جو ان کو کام کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ان کے ذہن کو انہوں نے جو آراستہ نہیں کیا، ذہن کو نہیں بنایا، قرآن و سنت کی طرف ان کے ذہن کو نہیں پلٹا، اس وجہ سے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد
ضلالت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے بھیجنا ہے اور دنیاوی تعلیم ان کو حاصل کروانا ہے، ان کو ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر جو بھی استطاعت کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ذہن کو بنانا ہے کہ بچہ اس بات کو فراموش نہ کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو کیا ہوا، لیکن مجھے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ ذہن ہمارا بن جائے گا تو دنیاوی لڑکیوں کو جو دینی تعلیم سے روکنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہن کو اسلام کی طرف نہیں لایا ہے۔ اسلام تعلیم سے منع نہیں کرتا، اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم کے اندر رہ کر اللہ کے فرامین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش نہ کریں۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ یہاں پر جو خدمت انجام دی جا رہی ہے، جو مشن کو لے کر چلا جا رہا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس مشن کے اندر ہمارا ساتھ دیں اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم سب ساتھ مل کر کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے چند سالوں کے بعد یہ ادارہ کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہوگا اور یہاں پر جو بچوں کے جو تعلیمی فقدان ہے وہ تعلیمی فقدان ختم ہو جائے گا۔ اور اب میں ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ مسلسل 3 ہفتوں سے یہ پروگرام کے اندر آ رہے ہیں اور پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ پروگرام میں شرکت کر کے آپ کا تاثر کیا ہے، اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔